ایسے نہ ہو، کسی پہ ظلم کیا وہ پیچھے، کئی ایسے بدبخت ہیں، میں بدبخت کہہ رہا ہوں، بدبخت ہیں، انہیں کہا جائے فلاں کی بیٹی کی عزت پہ حملہ کیا، اور جی ہمارے نوجوان کرتے ہی ایسے ہیں، لعنت تجھ پہ، لعنت تیرے اس بول پہ، لعنت تیری اس فکر پہ، عزت برباد، اور جی ہمارے نوجوان کرتے ہی ایسے ہیں، اور لعنتی ان بطش ربک لشدید، وہ قیامت کا دن ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، پھر برائی کا بدلہ بھی برائی ہے۔ یہ پتہ چلے گا عزت پہ حملہ کرنا، پتہ چلے گا کسی کو ستانا، پتہ چلے گا قتل کرنا، پتہ چلے گا منصوبہ بندیاں کرنی، پتہ چلے گا سود خوری، پتہ چلے گا شراب پینا، پتہ چلے گا 12 بجے سیویاں پکا کے، چھوٹا گوشت پکا کے گھر لانتیوں کو بلا کے کھلانا، اور پھر کہنا میری ماں کے لیے دعا کرنا، میرے باپ کے لیے دعا کرنا۔ میں موج میں آیا ہوا ہوں، مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، اگر بات جھوٹی ہے تو بتاؤ۔ تلگنگ میں ایک مولوی صاحب تھے، ان سے کسی نے کہا یہ مسئلہ بیان کرو، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، فلاں کو کہہ، اس نے کہا وہ بھی جامعہ اشرفیہ کا فارغ، تو بھی جامعہ اشرفیہ کا فارغ، اس نے کہا اس لیے مجھے رزق دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں مقتدی، اس کی اپنی زمین ہے، اس نے کہا اس کا بھی آخر رازق اللہ ہے، تیرے بھی مقتدی رازق نہیں ہے، رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے۔ آؤ چلو فقیروں کے ساتھ، ہم ولی اللہ نہیں ہیں، کتب ابدال نہیں ہیں، فقیروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، ہمارے ساتھ چلو، تمہیں پتہ آئے گا سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، ففروا الی اللہ کیا ہے، ففروا فی اللہ کیا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وأحبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل يوم هو في شأن، وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نوم الصائم عبادة وصمته التسبيح، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 دفعہ پڑھ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہن، خصوصاً اس علاقے کے علماء کرام، خطباء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، طلباء کرام،
مجھ سے پہلے آپ کے خادم مولانا ذل الرحمان فاروقی حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے۔ اس دوران میں کہہ رہا تھا کہ آج میرے بیان کی ضرورت نہیں، لیکن آپ حضرات جس شوق ذوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، حق بنتا ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالوں۔ تارمان صاحب کی گل سے کیوں شور نہیں؟ وہ تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو عثمان صاحب کو، کوئی شور نہ کرو، ادھر آواز نہ آئے۔ عثمان صاحب کو اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے۔ عثمان صاحب مجھ تک آواز نہ آئے، آرام سے کہو کہ خاموش ہو یا آؤ، کسی کو ڈانٹنا نہیں، نہ اوپر عورتیں اس طرح کیا کرو۔ ہمارا مقصد بالکل چندہ نہیں ہوتا، کوئی دے ماں بہن ٹھیک، ورنہ صرف سنے اور دعا کرے۔ مجھے کچھ شکایتیں ملتی ہے تب میں بات کروں، آرام سے عورتوں کو بٹھانا ہے۔ شاہد زائد کی امی وغیرہ بالکل آرام سے بٹھاؤ، کوئی پڑھانے والی کوئی پڑھنے والی کسی کو ڈانٹے نہیں، نہ چندے پہ مجبور کرے، توجہ سے بات سننا۔ اب کوئی آواز نہ آئے کہیں سے۔ اس بات کو پھر میں دہراتا ہوں اور پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا نظام بہت مضبوط ہے، اس کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ رب العزت کا نظام اتنا مضبوط ہے، اگر اس کو سمجھ لینا تو اللہ کی توحید سمجھ آ جاتی ہے، اور انسان کو کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر، اللہ الصمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہر آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے۔ میں بچپن میں ایک جگہ جلسہ سننے کے لیے گیا، وہاں ایک صوفی شیر محمد نامی رحمہ اللہ آدمی تھا، ہمیں بڑی پیار اور توجہ دلا کے لگا ادھر آؤ۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سبزی بیچتا تھا سائیکل پہ، ہمیں پکڑ کے اپنے گھر لے گیا۔ آگے بوڑھے والد صاحب حاجی حنیف صاحب سے عمر میں زیادہ یا اتنے بیٹھے تھے۔ نوجوانوں خیال کرنا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آ کے کہنے لگا یہ میرے والد صاحب ہیں۔ میں نے کہا زیارت کر لو۔ اب ہم بچے تھے، ہم نے یہ کہا کہ والد صاحب بوڑھے ہیں، ماشاءاللہ بارش ہے، لیکن اتنی بات نہیں کہ ہمیں پکڑا، آؤ میرے والد صاحب کی زیارت کرو۔ ہم نے زیارت کی، چلے آئے، بات گزر گئی۔ بعد میں بڑے ہوئے، کتابیں پڑھی، توجہ کرنا، کتابیں پڑھی، دین پڑھا تو سمجھ آئی نہیں، والد گناہگار ہو، والد بے نمازی ہو، خدا نخواستہ کچھ اور ہو، اولاد کو عزت و احترام کرنی چاہیے، اور اس جیسی نعمت کہنا چاہیے کہ اس جیسی میرے پاس اور دنیا میں نعمت کوئی نہیں، دین کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اس کے دل میں اہمیت تھی نا، تو ہمیں لے گیا، میرے والد صاحب کو دیکھو۔ تو بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ محبت اور پیار ہوتا ہے۔ میرے والد مرحوم مغفور، پہلے میں نے بات سمجھا دی، بہت بڑے عالم تھے۔ اگر آج ہوتے نا، میں اور استاد جمیل صاحب شاید ان کے پاس بیٹھتے
تو ہم عبارت نہ پڑھ سکتے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ فقیر درویش آدمی تھے، ان کی آخری عمر مجھے یاد ہے کہ چارپائی پہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ میں عصر کے بعد ان کے پاس جا کے ایک پیڑھی تھی اس پہ بیٹھ جاتا اور ان سے باتیں کرتا، کوئی کتابیں پڑھی ہوتی، کبھی میں سرحجی اٹھا لیتا، کبھی در مختار، فتاوی قاضی خان، تو فرماتے نہ چھیڑ، تجھے نہیں پتہ ان کتابوں کا۔ انہیں شوگر تھا، شوگر تھی۔ عصر کے بعد لڑکے کھیلتے تھے گلی ڈنڈا وغیرہ، تو میں ان کا انگوٹھا شوگر کی وجہ سے زخم تھا، میں اس کو صاف کرتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے پیار سے فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب آؤ پٹی کرو، اس چیز نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ اور وہ ایک کنویں کا پانی پسند کرتے تھے، تو میرے پاس سائیکل تھی انہی کی، اس کے اوپر میں بوری رکھتا، اوپر گھڑا رکھتا اور جاتا۔ وہاں سے میں یہ افضل ارشد کو کئی دفعہ وہ دکھائی ہے کنویں، اس کنویں سے پانی لاتا والد صاحب کے لیے وہ گھڑا۔ ابھی میں نابالغ تھا، یتیمی کا دور دیکھا، والد صاحب فوت ہو گئے۔ آج تک مجھے سکون ہے کہ والد صاحب کا زخم میں نے صاف کیا، والد صاحب کے لیے پانی لایا۔ میں جو آپ کو نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوگے۔ تو میرے والد صاحب جو اس طرح بیٹھتے تھے تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے کہ وہ مراقبے میں ہوتے تھے۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ پوری اللہ کی طرف توجہ کرنی، پوری اللہ کی طرف توجہ کرنی۔ تو جب آدمی مراقبہ کرے، نوجوانوں تمہیں ناران کا غان، 4 شادیاں، 3 شادیاں، فلاں جگہ میری کوٹھی ہو، مکان ہو، فلاں ملک میں بھی میرا مکان ہو جائے، کوئی مزہ نہیں۔ مزہ اس میں ہے کہ مراقبہ کرو، ایسے بیٹھ کے سوچو اللہ اللہ اللہ، یقین کرنا سب کچھ بھول جاؤ گے، اور اس وقت کہنا کہ اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ میں اسی بات کو چلاؤں گا، اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے۔ آسان، سورج چل رہا ہے کہ نہیں، چاند، ستارے، زندگی، موت، آ رہا ہے، جا رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے، نظر چلی گئی، نظر آ گئی، کانوں کی شنوائی ختم ہو گئی، سردی ہے، گرمی ہے، اچانک سردی آ گئی، اچانک گرمی ہو گئی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ تم کون ہو؟ فرما سورج چاند بھی ہماری مانتے۔ اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے۔ میرے کھانے پینے کا انتظام، آپ کا انتظام اللہ نے کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب کائنات نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، بیٹھ جاؤ بھائی، رب کائنات نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں بس 3 قسم پہ ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء توجہ کرنا۔ پہلی چیز ہے عادیات، عجائبات، معجزات۔ اس کو لے کے میں اپنے موضوع کو چلاؤں گا انشاءاللہ مختصر، کہ اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ بھائی ان کو خاموش کراؤ، کون ہے؟ بڑی معذرت میرے بیٹا، خاموش ہو جاؤ، میری عادت ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ عادیات، عجائبات، معجزات، سمجھنا ذرا سارے۔ عادیات وہ چیزیں ہیں جو مادی ہیں لیکن خود ان کا نظام چل رہا ہے، ذرا خیال کرنا۔ یہ گھاس ہے، یہ پودے ہیں، یہ درخت ہیں، سارا عادیات کے طور پہ چل رہا ہے نا؟ چلانے والا کون ہے؟ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے ڈرائیور نے مجھے بتایا، حافظہ اللہ، کہ ہم جا رہے تھے تو اونچے اونچے پہاڑ تھے،
ہم سب دیکھ رہے تھے۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے فرمایا او دیکھو پہاڑ کی چوٹی پہ سبز درخت ہے، فقیر آدمی ہے ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، فرمان لگے دیکھو عجیب بات یہ ہے، پہاڑ ہے، خشک ہے، یہ سبزہ کس نے اگایا ہے؟ میں اور آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ ایک آدمی ناراض ہو تو ہم کہیں کہ کیا بنے گا روزی، کیا بنے گا رزق کے؟ تم نے یہ سمجھا کہ ہم نہ ہوئے تو سحر نہ ہوگی۔ شاہ صاحب نے فرمایا یہ دیکھو یہ بھائی عادیات ہے، یاد رکھنا۔ یہاں کچھ نوجوان ایسے بیٹھے ہیں، یقین کرنا قسم سے میں حیران ہو جاتا ہوں ان کی ذہانت سے کہ علمی باتیں یاد کر کے بات پوچھ رہے ہوتے ہیں عطا الرحمان صاحب سے، اس کی ذرا وضاحت کر دینا، اس لیے میں یہ بات اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ عادیات یہ چیزیں ہیں، عادی، خود بخود اگ رہی ہے، خود بخود پیدا ہو رہی ہیں، خود بخود جنم لے رہی ہیں، بس چھوڑو اس بات کو، آگے چل۔ عجائبات، جہاز کا اڑنا، کشتیوں کا دریاؤ سمندر میں چلنا، سیاروں کا چلنا، سمجھ رہے ہو، موٹر سائیکل کا چلنا، 4 ٹائروں کا چلنا، پورا کوٹھا چل رہا ہے۔ نہ کہا کرو جاپان نے بنایا، انگلینڈ بنایا ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اپنا عقیدہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ انسان اور گاڑی بنایا اور وہ دوڑ رہی ہے، کیا ہے؟ یہ عجائبات ہیں، مادی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی باذن اللہ ہیں۔ اللہ کا اذن نہ ہو تو اڑاؤ جہاز، یار 1000 آدمی، 1200 آدمی، 21 گھنٹے، 24 گھنٹے سفر، 14 گھنٹے، 4-5 گھنٹے۔ میری ماں بہنوں، میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے ہم مشکلات کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ ان کا حل کرنے والا اللہ ہے۔ ایک لفظ کہتے ہو اللہ اکبر، شفیق کبھی سمجھا ہے؟ شاید سمجھا ہے، اللہ اکبر۔ میں جی بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں جی بڑی تکلیف میں ہوں، سمجھنا، مجھ پہ بہت بڑا قرض ہے، اور آسان کروں، میرا دشمن بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب بھی مشکل آئے تو کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ تیرے کام کیا مشکل، تیرے دشمن کی کیا حیثیت؟ گھر سے نکلا میں فلاں کو گولی مارتا ہوں، گھر سے نکلا میں فلاں کو تباہ کرتا ہوں، گھر سے نکلا پیسے لے کے یہ لے لو، فلاں مولوی کو نکالو، فلاں مؤذن کو نکالو، فلاں آدمی کو جو مکان ہے وہ رینٹ سے خالی کراؤ، فلاں غریب آدمی ہے اس کو محلے سے نکالو، وہاں سارے امیر ہیں، یہ ہمارے لیے عیب ہے۔ ہمیں یہ حالات پتہ ہے، تب میں بیان کر رہا ہوں۔ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہو، کہو نا بڑی 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 بڑی، گجرا والے تک جا کہو بڑی مشکل، بڑی مشکل، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ یہ امریکہ لانتی کبھی کہتا تھا سپر طاقت، کدھر گئی تیری سپر طاقت؟ افغانستان میں کیا بنا؟ کأنہم خمر مستنفرہ فرت من کسورہ، گدھوں کی طرح دوڑ کے کیا ہے۔ یہی کشمیر میں بھی ہوگا، فلسطین میں بھی ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ جس کی یہ لو لگ جاتی ہے نا، اللہ کے ساتھ یقین کرنا، یقین کرنا، اگر ہماری لگ جائے تو منڈیالہ پیرس ہوگا، روحانی منڈیالہ ہی ناران کا غان بن جائے گا۔ میرا بھائی حاجی رمضان بیٹھا ہوگا ایسے، اور اللہ کی طرف توجہ کر لے گا جس طرح اللہ والے کرتے ہیں، تو کہے گا کوئی ضرورت نہیں، جائیں گے تو مکہ جائیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، اس اللہ سے لو مل چکی ہے۔ خدا کی قسم ہم نے نہیں سمجھا اللہ اکبر کو، اللہ اکبر کو، اللہ اکبر، اکبر من کل شے، ہر چیز سے وہ بڑا ہے۔ ہمارے بڑے مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔
اللہ نے سارے آسان کر دیے، لیکن ایک کام بہت مشکل ہے، روح نکلے بعد میں قبر میں جائیں گے، اس جیسا مشکل کام کوئی نہیں۔ نوجوان کہتے ہیں استاد یہ آپ موت کا ذکر بار بار کرتے ہو، بھائی حدیث میں آیا ہے موت کا ذکر بار بار کرو۔ میں تو ابھی خدا کی قسم 2 گھنٹے پہلے رو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ آخری 27ویں ہو، پھر نہ ہو۔ آپ سارے یہ ذہن بنا لو، جتنے بیٹھے ہو، میں حکمن کہہ رہا ہوں، بڑوں کو ادباً اور ماں و بہنوں کو کیا پتا ہے اس کے بعد پھر 27ویں نصیب ہو یا کہ نہ ہو۔ بہت مشکل کام ہے۔ ایک کہتا ہے یار مجھ پہ بڑی مشکل آئی، فلاں تکلیف آئی، فلاں پریشانی آئی۔ آج کئی نوجوان بیچارے یونان جانے کے لیے راستے میں پھنسی ہوئی ہیں، استاد جی بڑی مشکل میں ہیں۔ یقین کرنا میرا دل پھٹتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں۔ اولاد ہے، مڈیالے کے کئی نوجوان بار پھنسی ہوئی ہیں، کئی اور پریشانیوں میں ہیں، لیکن یاد رکھنا بڑی پریشانی بڑی پریشانی بڑی پریشانی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آؤ چلو فقیروں کے ساتھ، ہم ولی اللہ نہیں ہیں، کتب ابدال نہیں ہیں، فقیروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہمارے ساتھ چلو، تمہیں پتہ آئے گا سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، ففروا الی اللہ کیا ہے، ففروا فی اللہ کیا۔ آج کا نوجوان پسند کرتا ہے استاد جی یہ مسئلہ ضرور بیان کرنا، مردے نہیں سنتے، سب کو پتہ ہے۔ استاد جی کبھی کبھی یہ رفع یدین کا مسئلہ بیان کیا کرو، سب کو پتہ ہے۔ استاد جی کبھی کبھی فلاں کا توا لوا، ہم توا لگانے والے ہیں، ہم مخالفت کرنے والے ہیں، ہم سے سارے بہتر ہیں۔ اللہ ہم سب کو استقامت اور ہدایت دے۔ محبت کا سبق ہے، اس میں نہ بریلوی کا اختلاف ہے، نہ دیوبندی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ حیاتی کا، نہ اشاعتی کا، نہیں اختلاف کس چیز میں؟ اللہ اکبر۔ جتنی بڑی مشکل ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اب بتاؤ میں کیا بیان کر رہا تھا؟ اللہ کا نظام، ایک عادیات ہیں، پودے وغیرہ، عجائبات ہیں، جہاز اڑ رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے نا، یہ عجائبات ہیں۔ ذرا سمجھتے جانا، مزہ تب آتا ہے تقریر مکمل ہو تو میں کہوں سنا بھائی کوئی تقریر، تو جو سنائے گا میں انشاءاللہ اس کو انعام دوں گا، اگر میں نے کہا تھا۔ اور ہمارے انعام کوئی معمولی نہیں ہوتے، وہ کچھ چیز ہوتی ہے۔ عجائبات۔ اب تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلی مثال درخت، دوسرے جہاز وغیرہ، اور تیسرا کیا ہے؟ معجزات۔ کیا چیز ہے؟ اور معجزات میں سے بڑی آسان مثال دوں گا، ہزاروں معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں۔ قاری الجبار صاحب مجھ سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، استاد جمیل صاحب میرے وہ شاگرد ہیں کہ مجھے ناز ہے کہ جو کتاب وہ جمیل صاحب کے پاس پڑھو۔ میں اپنے بچوں کا نام نہیں لے رہا، اللہ انہوں نے بڑی عزت دی ہے، لیکن میرے شاگردوں سے کم ہے، اللہ انہیں استاد جمیل صاحب جیسا بنائے۔ مجھے بھی 40 سال ہو گئے دین پڑھاتے ہوئے، 45 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ معجزات میں سے پہلی چیز ہے قرآن مقدس، کہو سبحان اللہ۔ پھر ذرا دہرائیں، عادیات، عجائبات اور معجزات، اور معجزات میں سے پہلی چیز قرآن مقدس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس ہے نا یار، قرآن مقدس اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اس کی اسمبلی کی مثال ہے نا۔ آج شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، دل کی ٹھنڈک کے لیے فضل الرحمان صاحب، ہمیں ان سے پیار ہے، محبت ہے، غلطیاں انسان میں ہوتی ہیں، ہمیں اگر سیاسی میں کسی سے محبت ہے تو ان سے، باقی کے ساتھ بعد میں ہے، یا پھر سراج الحق صاحب سے ہے کہ یہ دینی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں۔ تو میں کیا بیان کر رہا تھا؟ معجزات، معجزات، قرآن مقدس سب سے پہلے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اسمبلی کی مثال ہے، وہ دنیا میں تیار ہوتی ہے، سمجھنا، تانگ نہ پڑھنا،
دنیا میں تیار ہوتی ہے، اور قرآن آسمان سے آیا ہے۔ آسمانی اور فرشی چیز کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک دلچسپ بات سناؤں، یہ جو ذل الرحمان صاحب سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی طرز لگاتے ہیں، پتہ ہے اس کی کیا وجہ؟ میری بڑی محبت تھی ندیم صاحب کے ساتھ۔ میں کہا کرتا تھا 3 خطیب ہیں، ضیاء القاسمی وہ فوت ہو گئے رحمہ اللہ، یعنی میرے پسند کے، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب فوت ہو گئے رحمہ اللہ، اور تیسرے میرے بڑے بھائی متأخر بھائی بولے عطا اللہ بندیالوی۔ میں کہتا تھا باقی رہے شاہ صاحب، ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ بھی نہیں۔ تو ذل الرحمان یہ جو طرز لگاتا ہے، یہ میری فرمائش تھی کہ یار ندیم صاحب کی طرز لگاتا ہے، الحمدللہ۔ یہ چاہت کی بات ہوتی ہے، اگر چاہتے تو یہ کیپٹن ہوتا، برگیڈیئر ہوتا۔ میں اللہ کے سامنے کبھی یقین کرنا میرے آلہ والو، رو کے کہتا ہوں یا اللہ ان کو میں انگلش میڈیم میں بھیج سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، تیرا دین پڑھایا، میری بخشش کر دینا، بس یہ میرا جنازہ اٹھائیں، مجھے سعادت بخشنا اور میری بخشش کر دینا، کہو آمین ثم آمین۔ یہ بات قرآن کی مثل کوئی نہیں، قرآن کی مثل، دلیل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، جس کی کلام ہے اس کی جو مثل کوئی نہیں۔ اللہ کی مثال کوئی نہیں نا، یہ اللہ کا حسن و جمال ہے، فلاں فلاں کی طرح ہے، فلاں فلاں کی طرح ہے، فلاں فلاں کی طرح ہے نا، نہیں یار۔ لیس کمثلہ شیء، ایک اللہ ہے، اس کے مثل کوئی نہیں۔ لا یأتون بمثلہ، قرآن کی بھی مثل کوئی چیز نہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو معجزات میں سے پہلی چیز، ٹاپ آف لسٹ، سر فہرست، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ نہ کہا کرو فلاں نے BA MA کیا ہوا ہے، مولویوں کو کیا آتا ہے؟ یہ عبدالجبار صاحب بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے BA کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے، اور کئی بیٹھے، میں نام نہیں لیتا، مولویوں کے BA MA کیا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مقدس، اس کی مثال کوئی نہیں، کیونکہ جس کی کلام ہے اس کی مثال کوئی نہیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں یار، معجزات تو اور بہت ہیں۔ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں نا، قد درمیانہ تھا، سب سے اونچے نظر آتے تھے، سبحان اللہ، ایسے چلتے تھے کوئی آپ کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا تھا، سبحان اللہ۔ انگلی رکھی، خطیب کہہ دیتے حوض کوثر سے کنیکشن ہو گیا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حوض کوثر سے نہیں، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا۔ لیکن قرآن جیسا معجزہ کوئی نہیں۔ مولویوں سن لو، عوام خواص، میری ماں بہنوں سن لو، فرق ہے، قرآن معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کہا، اس سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو ڈنڈے کے 2 حصے کر کے دیے، یہ بھی جلنے لگ گیا، وہ بھی جلنے لگ گیا، آنکھ پہ ہاتھ لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ میری یہ بات یاد رکھو گے، ہاتھ کھڑے کرو۔ کیا میں نے کہا؟ عادیات، عجائبات اور معجزات، اور معجزات میں سے قرآن کا مقام کیوں زیادہ ہے؟ فلاں معجزہ، فلاں معجزہ، فلاں معجزہ، فلاں معجزہ، فلاں معجزہ، لیکن قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ قرآن معجزہ گر ہے، اس نے آگے معجزے بنائے۔ علماء ذرا خیال کرنا، ایک فقیر بیان کر رہا ہے، فاضل دیوبند مولانا نور محمد رحمہ اللہ کا شاگرد بیان کر رہا ہے، استاذ العلماء ولی کامل سلطان محمد رحمہ اللہ کا شاگرد بیان کر رہا ہے، عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا چھوٹا سا، بالکل چھوٹا مرید بیان کر رہا ہے۔ قرآن معجزہ گر ہے، فیکٹری ہے، معجزے آگے تیار کرتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس پہ تھوڑی سی مثال دوں، یاد رکھنا کیا مثال ہے۔ قرآن کیسے معجزہ گر ہے؟ کیسے معجزہ گر ہے بتاؤ؟ محدث کس نے بنائے ہیں؟ قرآن نے۔ لڑ لگے قرآن کے محدث بن گئے۔
امام کس نے بنائے؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام محمد، امام یوسف رحمہم اللہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ واسطہ کیا بنا ہے؟ قرآن بنا ہے۔ تو معجزہ گر ہوا یا کہ نہیں؟ امام حنیفہ معجزہ نہیں، میری بات سمجھنا، معجزہ گر کے آگے کئی معجزات تیار کیے ہیں، ان کو ہم مجازی معجزہ کہہ سکتے ہیں، انوکھی چیز، انوکھی چیز، انوکھی چیز۔ مجھے بتاؤ علماء کس نے بنائے ہیں؟ قرآن نے بنائے ہیں اللہ کے فضل سے، قرآن پڑھا ہے تو علماء بنے ہیں۔ اولیاء کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ سبب ظاہری کیا بنا ہے؟ قرآن بنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ کتب ابدال کس نے بنائے ہیں؟ قرآن نے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ قرآن کے لڑ لگ۔ اب چلو آسان، یہ حافظ قرآن کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ بنے کیوں ہیں؟ سینے میں قرآن آئے۔ آج عطا رحمان صاحب نے سنایا نا، اس نے قرآن سنا اللہ پاک کے دربار میں، اللہ اپنے دربار۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ قرآن سے ہمارا تعلق بنا۔ مولانا غلام اللہ خان جب پیدا ہوئے بچپن میں کھیلتے تھے، سکول پڑھتے تھے، مڈل کیا ہوا تھا، کون کہتا تھا شیخ القرآن، شیخ القرآن، شیخ القرآن؟ غلام اللہ، بلکہ غلام خان، ماں باپ نے نام رکھا تھا غلام خان، پھر غلام اللہ۔ اے جمیل صاحب کیا ہوا؟ قرآن سے تعلق بنایا۔ آج فاروقی کہتا ہے یا اللہ میری اولاد کو بھی غلام اللہ خان بنا دے، چاہے مشکل۔ ایک کہے وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہماری نظر میں، اللہ سب وزیروں کی حفاظت فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں تو کرتے ہیں یا اللہ ہماری نسل میں کوئی غلام اللہ خان پیدا کر دینا تاکہ آخرت بن جائے، کوئی عنایت اللہ شاہ بخاری جیسا پیدا کر دینا، چاہے مشکل ہے، قاضی شمس الدین جیسا بنا دینا رحمہ اللہ تعالی۔ یہ کیا ہوا؟ قرآن معجزہ نہیں ہے، معجزہ گر ہے۔ آگے بڑے معجزے، بڑے عجائبات تیار کیے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ معجزہ گر ہے نا، اس دنیا میں دو چیزیں ہیں بس، یہ ذرا سمجھنا۔ ایک ہے اللہ کا کام، ادھر ذرا توجہ کرو، ایک ہے اللہ کا کام۔ اللہ کا نظام بڑا مضبوط۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ حاجی عبدالرشید صاحب فوراً بتا دیں گے، میں ان سے نہیں پوچھوں گا، نعیم بتا دے گا، آپ بتا دو گے، بالا بیٹھا ہے، قبریں بناتا ہے، کھودتا ہے، یہ بتا دے گا۔ لیکن ذرا تفصیل میں جاتے ہیں، اللہ کا کام کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکال رہا ہے، مردہ کو زندہ سے نکال رہا ہے۔ تو نے جس کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ چاہے ایسے کرے، چاہے ایسے کرے، چاہے نکلے تو فرعون بن کے گھر سے نکلے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک کا کام یہ ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت، زندہ کو مردہ کے مردہ سے ہے، مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کام کیا ہے ذرا خیال کرنا، اللہ کا کام کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت کس کے اختیار میں ہے؟ ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ اگر لوگوں کے اختیار میں ہوتی تو مولوی سارے جیلوں میں ہوتے، ہے نا؟ میں اور قاری عبدالجبار صاحب گھر میں بیٹھے ہوتے، علماء کی عزت نہ ہوتی، طلباء کی عزت نہ ہوتی، لوگ حقارت سے ذکر کرتے، لیکن کیوں عزت ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہو سکتا ہے آئندہ سال یہ بیان کرنے والا نہ ہو یا آپ سننے والے نہ ہو، ذرا پوری بات سمجھو، تو اس کو آخری تقریر سمجھو، آخری 27ویں ہر کوئی سمجھے، میں نہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھو، مجھے آپ سے پیار ہے، آپ کو مجھ سے پیار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ دو چیزیں، اللہ کا کام، ایک اور کام، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ ذیل الرحمان صاحب کی مسجد میں بیان تھا میرا، ہر کسی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، بہت گرمی تھی،
غالباً اپنے بھائی بسم اللہ کے بیٹے مرحوم، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ایک پٹھان آیا قبرستان میں، میرے پاؤں کے نیچے رومال رکھ دیا، تو ذیل الرحمان صاحب گئے، واپس آئے، میں نے کہا پتہ نہیں پٹھان جانتا نہیں کیوں گئے۔ میں نے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ میرے والد کی تو نے عزت کی ہے۔ عزت سارے کرتے ہیں، والد کی عزت کی ہے، تیرا شکریہ۔ تو مجھے یقین کرو رونا آ گیا کہ ہر اولاد ماں باپ سے محبت رکھتی۔ ذیل الرحمان صاحب کی مسجد میں تقریر تھی تو مجھے کہنے لگے ابو جی طرز لگانا، تو میں نے کہا یار تیرے ساتھ تو میری طرز مل نہیں سکتی، چلو میں لگا دوں گا۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہے لڑکیاں دے دے، جسے چاہے لڑکے دے دے۔ یہاں پھر ایک بات آ گئی، کاری دے، کر دوں کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں پھر بھی میں کروں گا، آپ کی وجہ سے مسئلہ چھوڑیں گے نہیں۔ آج اگر گھر میں مہمان آنے ہوں تو یہ عثمان میرا بیٹا بیٹھا ہے، کہے گا استاد جی 100 طالب علموں کا میں نے انتظام کیا، دیکھنا عثمان 100 طالب علم میں نے لے کے جانے، گھر کے افراد 10-20 ہوں گے، تو عثمان مجھے اس کی عادت کا پتہ ہے، یہ انتظام 150 کا کرے گا۔ ہو سکتا ہے زیادہ طالب علم آ جائیں، استاد کوئی اپنے مریضوں کو ساتھ لے آئیں، کوئی بات سمجھیے یار، ہم انسان ہو کے انتظام کرتے ہیں، شاید کوئی اور آ جائے۔ یہ دعویٰ کرنے والے بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، منصوبہ بندیاں، حکومت رازق ہے یا اللہ رازق ہے؟ مزہ آ جائے گھر میں، بے شک درجن ہو بچے۔ ایک مولوی صاحب کہتے تھے اللہ مجھے 2 درجن دے اپنے مدرسے میں طالب علموں کی، انشاءاللہ باہر سے ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے خیال کرو اللہ رازق ہے، تو نے 100 کو بلایا، انتظام 150 کا کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مقتدی کے ذمے رزق نہیں ہے، شہباز شریف کے ذمے نہیں ہے، کسی کے ذمے نہیں ہے، تیرے کھیت کے ذمے بھی نہیں ہے، وہ رازق ہے، نہ منصوبہ بدیا کرا۔ میں تھوڑی سی خواب کی تعبیر جانتا ہوں، ذرا توجہ کر۔ ایک آدمی نے مجھے بار بار پوچھا استاد جی ایک بچی میرے سامنے آتی ہے بڑی خوبصورت، پھر ایسے ہو جاتی ہے، مجھے تعبیر بتائیں۔ میں تعبیر نہیں جانتا، مطالعہ کر کر کے مجھے کچھ علم ہے، میں معبر نہیں ہوں، ذہن میں رکھیں۔ مولانا زاہد صاحب کیا ہوا کہ اس نے بار بار استاد ایک بچی بڑی خوبصورت آتی ہے، پھر ہٹ جاتی ہے، آگے سے تو ہے بھی 3-4 ماہ کی، تو ہے بڑی پیاری۔ میں سمجھ گیا تعبیر، اللہ کے فضل سے میں چونکہ قرآن کا خادم ہوں، حدیث کا خادم ہوں، طالب علموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا۔ جب اس نے بار بار پوچھا میں نے کہا بتا، عالم الغیب تو اللہ کی ذات، کوئی نہیں جانتا کل پل کی بات، لیکن میں اپنے مطالعے سے بتا رہا ہوں، سچی بات بتا، کوئی حمل تو نہیں گرایا تھا بیوی کا؟ یقین کرنا رونے لگ گیا، کہتا استاد جی بچے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا وہ جس نے یہ کیا ڈاکٹر نرس نے، وہ بھی لانتی، تو بھی لانتی بنا، بیوی بھی لانتی بنی۔ یاد رکھ فقیر دعوے سے کہتا ہے ولیوں کا شاگرد ہے، چاہے ولی نہیں ہے، اللہ تجھے دکھا رہے ہیں۔ اس بچی نے اگر دنیا میں آنا ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، تو بڑی خوبصورت تھی، تو کیوں ڈر رہا تھا؟ پتہ نہیں میں کتنی باتیں آپ کو اس بات میں سمجھا گیا ہوں۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے۔ گھر بھرا ہوا ہو بچوں سے، رازق کون ہے؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہتا ہے بے اولادہ بنا دیتا ہے۔ اس بڑے مجمع میں میں کہنے لگا ہوں دعا کرنا میرے
روحانی بیٹے حاجی سیف اللہ صاحب کو اللہ اولاد دے، اللہ پاک ابو بکر کو اولاد دے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بے اولادے ہیں یا ان کے بہن بھائی، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، اور وہ وقت آئے کہ میں ان کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھوں، انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوں۔ کیا بات بیان کر رہا تھا؟ میں بوڑھا ہوں کہ جوان ہوں، کیا بیان کر رہا تھا بتاؤ؟ اللہ کا کام، اللہ کا، اور اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ کا کیا کام ہے؟ بارش برساتا ہے، می دیتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، گھر کچھ نہیں ہوتا بادشاہ بنا دیتا ہے، سکندر بنا دیتا ہے، سکندر ہوتا ہے کلندر بنا دیتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے اسیر اعظم بنا دیتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا پھر کھلانے والا بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا طاقتور کہ آ رہا ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ مکہ مارے گا ہم گر جائیں گے، ایسے بنا دیتے ہیں جیسے ایک چڑی ہے۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ دو نظر نہیں، اینک نہیں، دوربین کی طرح دیکھ رہا ہے، پھر وہ آتا ہے کہ نابینا ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ ہے کرنے والا۔ تو اللہ کا کام سمجھے، ایک ہے اللہ کا کام، اللہ کا کام، سبحان اللہ۔ خیال کیا کرو وہ جو کام ہے نا اللہ کا، اس پہ جب یقین آ جائے تو پھر اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے، پھر کوئی فکر نہیں ہو رہا ہے نا بچوں کے رشتے بچیوں کے، نہ فکر کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور قرضہ نہیں اتر رہا، دعائیں کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بیماری ہے نا نہیں ٹھیک ہو رہی، دوا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 30 سال ہو گئے ایک آدمی تمہاری غیبت چولی نہیں چھوڑ رہا، مخالفت نہیں چھوڑ رہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اس کا دل ایسے پھیر سکتا ہے کہ تجھے بھائیوں سے بھی زیادہ چاہنے لگ جائے گا۔ ایک شوکن ہے وہ دوسرے سے نفرت رکھتی ہے، ان اللہ علی کل شیء، ہو سکتا ہے اللہ ایسے۔ آج میں بھی اپنی موج میں فقیر آیا ہوا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، جب اس طرف آؤ تو لطف ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 200 روپیہ نہیں، ایک وقت آتا ہے 2 کروڑ کا مالک ہوتا ہے، پھر یو ٹرن لیتا ہے، پھر زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کون ہے؟ ان اللہ علی، اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا کام۔ اب بتاؤں آگے۔ دوسرا ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کا کام اور ہے اور اللہ کی کلام اور ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا کام تو پورے جہان میں ہے، لیکن جتنے اللہ کے کام ہیں، جتنے اللہ کے کام ہیں، جتنے اللہ کے کام ہیں، کوئی ظالم بیٹھا ہے تو وہ بھی سن لے، کوئی بے نمازی بیٹھا ہے تو وہ بھی سن لے، اگر کوئی باہر شرابی سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے، اگر غلط محبت رکھنے والا کوئی باہر سن رہا ہے، آپ کو میں نہیں کہہ رہا، وہ بھی سن لے، اگر کوئی کنجری میری یہ ویڈیو دیکھے یا باہر سنے، یہاں کوئی نہیں الحمدللہ، وہ بھی سن لے، وہ بھی سن لے، وہ بھی اور اگر کوئی ظالم بیٹھا ہے وہ بھی سن لے، اگر بہنوں کا حق کھانے والا ہے وہ بھی سن لے، اگر کسی کی عزت پامال کرنے کے ارادے ہیں وہ بھی سن لے۔ یاد رکھنا، ان بطش ربک لشدید، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کبھی وقت آئے گا اس نالائق کو، عاجز کو یاد کرو گے، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہ نہ عید مانگتا تھا، نہ ہاڑی، نہ سامنی مانگتا تھا، نہ کچھ کہتا تھا، حق بات اللہ کے فضل سے بیان کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بڑی ہے۔ بڑے بڑے گزرے علماء کو قتل کر دو، علماء کو جیلوں میں بھیج دو، مدرسے بند کر دو، ہم مدرسوں کا آڈٹ کریں گے۔ آڈٹ کریں گے؟ کیسے آڈٹ کرو گے؟ تمہارا اپنا آڈٹ پہلے نکل جائے۔ ہم جس فقیری میں لگی ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ہم بڑی آزادانہ، بڑی سکون والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا، شاید آخری 27ویں ہو، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، مالی طور پہ ہم علماء برکت کی وجہ سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں، آج کا چودھری اور ملک بھی اتنا مطمئن نہیں ہوتا، ان کے کروڑوں ہمارے لاکھوں بھی نہیں ہوتے، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟
اللہ کے ساتھ جاری لگاؤ۔ ان بطش ربک لشدید، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سکندر ہے، پھر کلندر ہے، وزیر اعظم ہے، پھر اسیر اعظم ہے، اور نوکر چاکر لگی ہوئی ہیں، پھر اے سی بھی کمرے میں نہیں ہے، پنکھا بھی پرانا ہے، ساری بدماشیاں کر رہا ہے، ادھر سگریٹ بھی نہیں مل رہے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایک واقعہ سنانے لگوں۔ ایک آدمی کو ظالم نے بڑا تنگ کیا تھا۔ خدا را کھل کے سننا، اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے جس نے بیوی کو ستایا ہے، ظالم ہے، ماں باپ کو ستایا، ظالم ہے، پڑوسی کو ستایا، ظالم ہے، ساس سسر کو ستایا ہے، وہ روتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، ظالم ہے، وراثت میں کسی کو محروم کیا ہے، وہ ظالم ہے، کسی عالم کو ستایا ہے، وہ ظالم ہے، کسی مسجد مدرسے کو برباد کرنے کا سوچا ہے، وہ ظالم ہے، کسی نے چوری ڈکیتی کی ہے، وہ ظالم ہے، کسی نے کرائی ہے، وہ ظالم ہے، کسی نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا، وہ ظالم ہے، کسی نے سپورٹ کر کے اسے کہا ایسے کر ایسے کر ایسے کر، وہ بدبخت بھی ظالم ہے۔ وہ بدبخت کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کو بڑا تنگ کیا، بہت زیادہ، منڈیالہ کی بات نہیں، ضلع گجرانوالے کی بات نہیں ہے، کہیں دور کی بات، بڑا تنگ کیا، بڑا تنگ کیا، تنگ کیا، بیچارہ یہ کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ آخر ظالم پہ موت آ گئی، مظلوم اس دن رات کو قبرستان گیا، کسی نے کہا کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا نہ پوچھ۔ دوسرے نے پوچھا کدھر گیا تھا؟ کہتا ہے یار دل کو تسلی دینے کے لیے قبر پہ جا کے اس ظالم کے میں نے کہا عقیدہ درستہ، کہنے لگا مجھے پتہ ہے یہ نہ میرا سلام سنتا ہے نہ میری یہ بات سنتا ہے، لیطمئن قلبی، دل کو اطمینان دینے کے لیے کہنے لگا یا اللہ۔ اب بھی یاد رکھنا، میں نے ایک دفعہ پھر کہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنی مخالفت سنتا ہوں، اور کرتا بھی کوئی نہیں، سارے میرے بھائی ہیں دین کی وجہ سے۔ یار اگر کوئی باتیں کرے تو اس سے زیادہ کیا بہتر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ وہ ظالم یاد رکھنا کبھی مظلوم تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ ایسے نہ کرے۔ وہ مظلوم قبر پہ جا کہتا ہے یا اللہ اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو چکی ہے، اس ظالم نے مجھے ستایا تھا، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، یہ نہیں سن رہا، تو سن رہا ہے، سمیع ہے، اسے بتا دینا اب پتہ چلا ہے، اب پتہ چلا ہے، اب پتہ چلا ہے ظلم کیا چیز ہوتی ہے۔ یقین تھا نا، یقین ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، پہلے کوئی دور تھا نبیوں کا، 7 سالی تھی، سارے لوگ گئے دعا کرنے کے لیے، اس بچی کے ہاتھ میں اس وقت کی چھتری یا اس کے کوئی ہم مثل چیز تھی، وہی آئی کہ چلے جاؤ واپس، ہم نے دعا قبول کر لی۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں قبول کی؟ یا اللہ ہم نے تو مانگا نہیں۔ فرمایا وہ چھوٹی بچی گھر سے چھتری لے کے نکلی ہے، یقین تھا کہ مانگے گے بارش آئے گی، اس یقین کی بنیاد پہ میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں۔ یاد رکھو جب بھی عمرہ کرنے کے لیے جاؤ ملتزم کے ساتھ نوجوانوں لگ جایا کرو، مانگا کرو، فرض نماز کے بعد مانگا کرو، سحری افطاری کے بعد، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو نہ ہوگی تو وہ اللہ کو منظور نہ ہوا تو وہ نہیں ہو۔ کوئی ظالم بیٹھا ہے یا سن رہا ہے یا قیامت تک میری یہ سنے گا تقریر، یاد رکھنا کہیں ایسے نہ ہو کسی پہ ظلم کیا وہ بیچے، کئی ایسے بدبخت ہیں، میں بدبخت کہہ رہا ہوں، بدبخت ہیں، انہیں کہا جائے فلاں کی بیٹی کی عزت پہ حملہ کیا، اور جی ہمارے نوجوان کرتے ہی ایسے ہیں، لعنت تجھ پہ، لعنت تیرے اس بول پہ، لعنت تیری اس فکر پہ، عزت برباد، اور جی ہمارے نوجوان کرتے ہی ایسے ہیں، اور لعنتی ان بطش ربک لشدید، وہ قیامت کا دن ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، پھر برائی کا بدلہ بھی برائی ہے۔ یہ پتہ چلے گا عزت پہ حملہ کرنا، پتہ چلے گا کسی کو ستانا، پتہ چلے گا قتل کرنا، پتہ چلے گا منصوبہ بندیاں کرنی، پتہ چلے گا سود خوری، پتہ چلے گا شراب پینا، پتہ چلے گا 12 بجے
سیویاں پکا کے، چھوٹا گوشت پکا کے، گھر لانتیوں کو بلا کے کھلانا، اور پھر کہنا میری ماں کے لیے دعا کرنا، میرے باپ کے لیے دعا کرنا۔ میں موج میں آیا ہوا ہوں، مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، اگر بات جھوٹی ہے تو بتاؤ۔ تلگنگ میں ایک مولوی صاحب تھے، ان سے کسی نے کہا یہ مسئلہ بیان کرو، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، فلاں کو کہہ۔ اس نے کہا وہ بھی جامعہ اشرفیہ کا فارغ، تو بھی جامعہ اشرفیہ کا فارغ۔ اس نے کہا اس لیے مجھے رزق دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں مقتدی، اس کی اپنی زمین ہے۔ اس نے کہا اس کا بھی آخر رازق اللہ ہے، تیرے بھی مقتدی رازق نہیں ہے، رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب گرفت کرنے پہ آتا ہے پھر ایسے کرے، یہ نہ کہا کرو متکبرانہ طور، عاجزی اختیار کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، ہائے میں ایسی ہوتی، مجھ جیسی کو خوبصورت نہ ہوتی، یہ تکبر ہے۔ ہائے میں ایسا نوجوان ہوتا، مجھ جیسا کوئی نہ ہوتا، یہ بھی تکبر ہے۔ عاجزی سے وقت گزار۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، ایک وقت آئے گا منڈیالہ بھی ہوگا، دکانیں بھی ہوں گی، لیکن تم اور میں قبروں میں پہنچ چکے ہوں گے۔ کام آئے گی تو اللہ کی رحمت کام آئے گی، کام آئے گی تو توحید و سنت کام آئے گی۔ او ورد کیا کر لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی لج پال نہیں، کوئی نظر و نیاز منت منوتی کے لائق نہیں، عزت دینے پہ آئے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، ذلیل کر دے من یہن اللہ فما لہ من مکرم۔ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ذرا یہ ورد کی، آج کا نوجوان ایسے موبائل ساتھ لگائے 6 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا، ہم 1 لاکھ میں میں اور جمیل صاحب اتنے موبائل لے لیں، اگر 100 سال بھی عمر ہو تو وہ بھی نہیں پورے ہوں گے۔ ادھر موبائل، موٹر سائیکل چلا ہے، موبائل لگاؤ، خدا را چھوڑو ان وقت ضائع کرنا، کیا ہے اللہ کو یاد کیا کرو، جا رہے ہو تو پھر ورد کیا کرو دل میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل سے کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ دعا کا جو قبلہ ہے نا وہ بیت اللہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ شکیل بیت اللہ نہیں ہے، وہ نماز کا ہے۔ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ بتاتی، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی پکار۔ او نوجوانوں سارے مزے چھوڑو، کہا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے معافیہ مانگا کرو۔ خدا نخواستہ ظلم کیا ہے تو مظلوم کو راضی کر لو، کہیں ایسے نہ ہو قبر میں چلے جائیں اور مظلوم وہاں سے آواز دے اور دنیا میں تم نے کہا ہو فلاں قوم کے بچے کرتے ہی ایسے ہیں۔ نہیں کرتے، ماں باپ کراتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بچے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ انڈا چرایا۔ کیوں استاد جی مجھ سے زیادہ حدیث کے خادم ہیں۔ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا شاگرد، ان کو تھاپڑے ہم نے مارنے ہوتے ہیں اور تو حسد کرتے ہیں، ان کو پھر آگے لے آنا۔ یہ کتنے نوجوان انجمن میں جو بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے الحمدللہ ان کی تربیت کی ہے، آج انہیں میں غصے ہوں تو خوش ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ ایک رسی کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یار ایک انڈے کی وجہ سے انڈے کی وجہ سے تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، اس کا نصاب نہیں ہے، رسی کا نہیں۔ میرے آقا کا مطلب یہ تھا بچے نے انڈا چوری کیا، ماں باپ نے کہا کوئی نہیں خیر ہے، آئندہ نہیں کرے گا۔ رسی چورائی، مزہ آتا ہے، اس نے انڈا چرایا، تیرے گھر میں یوں محسوس ہو پتہ نہیں کیا حادثہ بن گیا ہے۔ رسی چرائی تیرے گھر میں یوں، اس نے یہ کیا کرتوت کر دیا ہے۔ اس نے چرایا تو اس نے کچھ نہ کہا، پھر عزت پہ حملہ کیا، ہمارے بچے کرتے ہی ایسے ہیں، تمہارے بڑے بھی ایسے کرتے ہیں، تم بھی ایسے کرتے ہو۔ کسی کی عزت پہ حملہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آج کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کل اپنی عزت پہ حملہ ہوگا۔ لیکن یہ خیال کرنا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے اللہ کے بن جاؤ۔ ما غرک بربک الکریم،
اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ کھانا، وہ لجپال ہے، وہ لجپال ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ ذرا پیچھے چلتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ کتنی چیزیں، عادیات، عجائبات، معجزات۔ معجزات میں سے قرآن معجزہ گر ہے۔ پھر میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کام ہے اور ایک اللہ کا کلام ہے۔ کام 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 کلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے جتنے کام ہیں اللہ کے اندر سے نہیں نکلے ہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ مولانا زاہد صاحب بڑے بڑے علماء کے پاس رہے ہو، اس طالب علم کی یہ بات یاد رکھنا، اس پہ کئی تقریریں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ کے جو کام ہیں اللہ کے اندر سے نہیں نکلے، لم یلد ولم یولد نہیں نکلے، لیکن اللہ کی کلام اندر سے نکلی ہے۔ اللہ نے 2000 سال پہلے سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ تلاوت کی تھی، فرشتوں نے رشک کیا تھا۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، برکت حاصل کر تو قرآن کے ساتھ کر، یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اللہ کی زبان سے نکلا ہے، اور جتنے کام ہیں وہ اندر سے نہیں نکلے ہیں۔ تو پھر بات سمجھ آ گئی، قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ زندگی ہوئی تو مجھے یاد کرانا، انشاءاللہ اگلے سال یہاں سے موضوع شروع کریں گے۔ اور زندگی نے وفا نہ کی، اللہ میری بھی بخشش کرے، تمہاری بھی بخشش کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری زبان سے کوئی سخت لفظ نکل گیا، اللہ اس کو قبول کرے۔ آپ نے سمجھا ہوگا فاروقی کہے گا معذرت، میں کیوں معذرت کروں؟ وہ سخت